السلام علیکم۔ تو آج کل جو فلسطین کے حال چل رہے ہیں اور جو ہمارے مسلمانوں کے حالات جا رہے ہیں، ان کو دیکھ کر میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے مسلمانوں کو کیا لگتا ہے قیامت کے دن ہم نے اللہ کو جواب نہیں دینا ہے؟ کیا ہم سے سوال نہیں ہوگا؟ کیا جو فلسطین کے مظلوم مسلمان جو شہید ہو رہے ہیں بلا وجہ، جن پہ ظلم ہو رہا ہے، کیا وہ اللہ سے جا کے ہماری شکایت نہیں کریں گے کہ یا اللہ ہماری ہی قوم تھی، یا اللہ ہمارے ہی لوگ تھے، یا اللہ تیرے ہی دین پہ تجھے ہی ماننے والے، تیرے ہی نبی کو ماننے والے کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ ہم نے ان کے لیے کیا کر لیا؟ ہم صرف پوسٹس لگاتے ہیں، پوسٹس لگا لی، ویڈیوز لگا لی، چلیں یہ بھی ایک ٹھیک ہے کہ اپنا سوشل کنٹینٹ بڑھاؤ کہ اسرائیل کو پتہ لگے کہ فلسطین اکیلا نہیں ہے، لیکن یہ تو نہیں نا کہ آپ چپ کر کے بیٹھ جاؤ، گھروں سے نکلیں۔ ہم گھروں سے کیوں نہیں نکل رہے ہیں؟ اس کا مین ریزن پتہ ہے کیا ہے؟ کیونکہ ہم میں نا انسانیت ختم ہو چکی ہے۔ مسلمان تو دور کی بات ہے، ہم انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں رہے اب۔ دیکھو، کیونکہ ہمارے بھائی نہیں شہید ہو رہے، ہمارے والدین نہیں ہیں وہاں پہ، ہماری اولادیں نہیں ہیں وہاں پہ جن پہ ظلم ہو رہا ہو۔ اگر ادھر ہمارے اپنے گھر کے کسی فرد پہ ذرا سی خراش آ جائے، فار ایگزامپل کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور غلطی سے کسی گاڑی والے نے ٹکر مار دیے، تو ہم اس گاڑی والے کو چھوڑیں گے نہیں جب تک ہم اس سے اس کی جان نہ لے لیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ہمارے اپنے کو، ہمارے بھائی کو، ہمارے باپ کو، ہمارے بیٹے کو، اس نے ہمارے کسی اپنے کو چوٹ دیے۔ ہم فلسطین کو اپنا سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم دوسرے مسلمانوں کو اپنا سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ کہنے کی بات رہ گیا مسلمان مسلمان بھائی بھائی ہیں، اور اب اگر ایران ساتھ دے رہا ہے تو لوگ پھر بھی باتیں کر رہے ہیں۔ ہمارے پاکستانی تو کسی حال میں بھی سکون سے نہیں۔ کیوں؟ ہم تو ان کو کافر کہتے تھے نا، وہ تو ہمارے نظریے میں مطلب پاکستان کے جو یہ بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے نظریے میں ایران تو ایک مسلم کنٹری میں شمار بھی نہیں ہوتا۔ پھر کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کربلا دیکھی ہے، ان کے والدین نے ان کو کربلا بتائی ہے۔ کیسے؟ وہ بچپن سے اس چیز سے گزرتے آ رہے ہیں۔ ہمیں تو کربلا کا پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس میں ہوا کیا تھا، کیسے ہوا تھا، بس یہ پتہ ہے امام حسین شہید ہوئے تھے، دیٹس اٹ، یا ان کے گھر والوں کو شہید کیا گیا تھا۔ اور ہمارے لوگ کہہ دیتے کہ شہادت تو جی خوشی کا باعث ہے۔ شاید یہ اسی لیے فلسطین کے لوگوں کی مدد نہیں کر رہے، کیونکہ وہ تو شہید ہو رہے ہیں، اور شہادت تو خوشی کی وجہ ہے، مطلب خوشی کا باعث ہے، شہید ہونا تو فخر کی بات ہے۔ تو یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر اپنا کوئی بھائی باپ بیٹا ایسے چلا جائے تو ان کو اتنی ہوگی نا کہ یہ اگلے والے کی نسلیں بھی برباد کر دے بدلے کے پیچھے کہ اس نے ہمارے کسی اپنے کو نقصان کیوں دیے۔ اور وہاں پہ جہاں ہمارے بھائیوں کو ہماری ضرورت ہے وہاں پہ یہ لوگ ساتھ نہیں دے رہے، اور کیا جی ہم مسلمان ہیں؟ کیسے مسلمان ہو؟ پھر آپ لوگوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے نا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہیں کرو زمین میں، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بے شک صلح کرنے والے ہیں، ہم تو فساد کرنے والے ہیں ہی نہیں۔ یہ ہمارے آج کل کے مسلمانوں کا حال ہے کہ ہم ان کے لیے سٹینڈ نہیں لے رہے کیونکہ یہ بات بگڑے گی۔ اور وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، کہ خبردار یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقی فسادی ہیں، جو حقیقی فساد کرنے والے ہیں، لیکن وہ اس بات کا علم نہیں رکھتے۔ اب دیکھیں آپ نے کون سے منافقوں میں شمار ہونا ہے یا مسلمانوں میں شمار ہونا ہے؟ اپنے بھائیوں کی مدد کرنی ہے یا صرف ان کے لیے آپ لوگوں نے باتیں ہی کرنی ہے؟ نکلیں باہر، نکلیں، ان کے لیے آواز اٹھائیں، اسرائیل کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ایک قوم پیدا کیا ہے۔ پھر بھی ابھی اس معاملے میں بھی فرقہ واریت کو نہیں لاؤ۔ یہ تو پھر وہی آ جاتا ہے نا کہ آپ لوگ دوبارہ سے ایک کربلا کا منظر دیکھنا چاہتے ہو اپنی آنکھوں کے سامنے، کہ ابھی تک انبیاء کا گھرانہ، نبی کا گھرانہ جو ہے وہ ناحق قتل ہوا ہے، شہید ہوا ہے، اور اب انبیاء کا دیس آپ لوگ یہی چاہتے ہو دیکھنا، تو بیٹھے رہو جیسے ابھی بیٹھے ہوئے ہو۔ اللہ ہدایت ہے۔